کی بات ہے کہ جس طرح سے یہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، میں بڑا واضح طور پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں جلدی سے جلدی سزا دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو روتا ہے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس مقدمے کو سیکرٹ طریقے سے چلایا گیا۔ پہلے سیکرٹ طریقے سے گرفتاری ڈالی گئی، پھر سیکرٹ طریقے سے ریمانڈ ہوا، اور اب سیکرٹ طریقے سے کارروائی کر کے اس کیس میں سزا دینا چاہتے ہیں۔ لیگل ٹیم کو عدالت نے اجازت دی، 12 رکنی لیگل ٹیم جائے گی اور کیس اپنا لڑے گی۔ وڑائے صاحب جو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل، وہ جناب ادھر سے عدالت کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ جب عدالت لگتی ہے کورٹ کے اندر، جیل کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جی صرف 1-2 بندے ہیں جو باہر کھڑے ہیں، باقی ہے ہی کوئی نہیں۔ 2 دفعہ یا 3 دفعہ جا کر وہ یہی کہتے ہیں، اور پھر لیگل ٹیم پوری کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیگل ٹیم جب اندر جاتی ہے، اندر کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرہ ہے جس میں عدالت لگی ہوئی ہے، اور اس کمرے کے اندر ہی ایک وہ جیل نما ایک گرل ہے جس کی دوسری طرف عمران خان صاحب کو کھڑا کیا گیا۔ کورٹ کے اندر نہیں آئے، وہ اس گرل کی دوسری طرف ہی کھڑا کیا گیا، اور تمام لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں عدالت کے اندر عمران خان صاحب کو لا رہے؟ تو کسی حکم کی وہاں پر تعمیل تو ہوتی نہیں ہے۔ عدالت حکم کرتی ہے یہ لیگل ٹیم جائے گی، ان کے اوپر FIR درج کر دی جاتی ہے۔ عدالت حکم کرتی ہے کہ اس بندے کو ریلیز کر دو، وہ نئے مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو قانون تو ہے نہیں۔ آج پراپر طریقے سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی وہاں پر کہ عمران خان صاحب سے لیگل ٹیم بات کر سکے۔ ان کو نہیں لایا گیا اس کمرے کے اندر، اس گرل سے باہر ہی خان صاحب کو رکھا گیا، اور اسی کنڈیشن میں رکھا گیا ہے۔ ان کے اوپر پابندیاں، سختیاں دن بدن بڑھایا رہے ہیں۔ اس سیل میں رکھا گیا ہے جس کے پاس نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے موومنٹ کے اوپر انہیں پابندی ہے۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے کہ بڑے جی عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، ان کی بیلز بحال ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب جلدی سے نکل آئیں گے۔ میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ قانونی طور پر ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک مقدمہ جینون نہیں ہے۔ یہ سائفر والا کیس ہمارے لیے ایک بے عزتی ہے، شرم کی بات ہے ایز اے نیشن ہمارے لیے، کہ باہر سے کوئی دھمکی دیتا ہے اور ہم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وزیر اعظم کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اور اسی وزیر اعظم کو جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کا جو پلان ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کو جلدی سے جلدی سزا دی جائے۔ آج نقول تقسیم کرنے کے حوالے سے سماعت فکس ہے۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے جب چالان جمع کروایا جاتا ہے۔ عام کیسز میں اتنی سپیڈ لگائی جا رہی ہے، چالان جمع بھی ہو گیا ہے، نقول تقسیم کرنے کے لیے بھی ڈیٹ ہو گئی ہے، پھر فرد جرم بھی لگا دیا جائے گا، پھر ٹرائل مکمل کر کے اور سزا بھی دے دی جائے گی۔ عدالت کو آج ہم نے درخواست دی ہے کہ ہماری گزارش ہے کہ جیل جو ہے وہ جیل کے اندر عدالت سماعت نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے معاملہ ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ تو جب تک وہ ڈیسائیڈ نہ ہو جائے تب تک اس کارروائی کے اوپر سماعت جو ہے وہ روکی جائے، پروسیڈنگز روکی جائیں، کیونکہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، فیصلے سنائے نہیں جاتے۔ جو فیصلہ کہا جاتا ہے کہ جی محفوظ ہے، اس کے بعد نکلتے ہی نہیں ہے۔ اب یہ 25 تاریخ اسی طرح سے محفوظ کیا گیا ہے کہ اوپن ٹرائل ہو، اور دوسرے نمبر پر جو نوٹیفیکیشن ہے وزارت قانون کا وہ کالعدم قرار دیے جائے کہ جیل کے اندر عدالت نہیں لگ سکتی، اور جج ابوالحسنات صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہو کہ اس کورٹ کو یہ کیس اسائن نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ پینڈنگ ہے۔ ضمانت کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی، ضمانت لٹکی ہوئی ہے، ضمانت کے اوپر میرٹ کے اوپر آرگومنٹس ہی نہیں ہو رہے۔ اور میں 2 چیزیں بڑی 3 واضح طور پر ٹرائل کورٹ کے حوالے سے جو مائنڈ انہوں نے اپنا شو کیا ہے کہ وہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا دینا چاہتے ہیں۔ ہم جس جج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ججز کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا۔ پہلے نمبر پر جج صاحب نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے کے اندر کوئی ایسی ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو ثابت کرے کہ عمران خان صاحب کا یہ قصور ہے یا انہوں نے یہ جرم کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب عدالت سے میں نے یہ کہا آپ نے بیل عمران خان صاحب کی خارج کی ہے، اس بیل جو آرڈر آپ نے کیا ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنے شواہد ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی شواہد ہیں اس آرڈر کے اندر۔ اور تیسری چیز، جب عدالت کے اندر پروسیڈنگ ہو رہی تھی تو جج صاحب نے
वाज़े तौर पर कहा कि वो साइफर तो बड़ा जी, वो तो बरामद करना है, किधर है वो, किधर गुम हो गया। यानी कि उन्होंने कहा कि वो साइफर कहाँ है, फिर जो बड़ा क्लियर करता है कि वो जज साहब जो हैं वो किस तरह से इस मुकदमे को वन साइडेड देख रहे हैं, उसके मेरिट नहीं देख रहे, जो उनके रिमार्क्स हैं। और जिस तरह से उजलत से ये केस चलाया जा रहा है, ये फौरन इस केस के अंदर खान साहब को सजा देने के लिए प्लान बनाया गया, और खान साहब को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं, खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं। और ये जो फैसला होगा ये हमारी तारीख में ब्लैक, या ये कह लें कि सुर्ख अल्फाज से ये लिखा जाएगा, और ब्लैक डे होगा जिस दिन ये फैसला दिया जाएगा, जो इनका प्रोग्राम है। और ये कौम जो है ये कभी माफ नहीं करेगी। इस वक्त बड़ा वाज़े तौर पर कौम के लिए एक इम्तिहान है, और वाज़े तौर पर मैं कौम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप इसको लाइटर मोड में ना लें कि तोशा खाना के अंदर 3 साल सजा हो गई और उसके बाद सस्पेंड हो गई और फिर आप सुकून में रह जाएं। ये बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को एक पूरे प्लान के साथ अंदर डाला गया, और प्लान के साथ ही उन्हें साइड पर किया जा रहा है। सदियों में ऐसे लीडर मिलते हैं, और वो लीडर जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, जो आप लोगों के लिए इस वक्त जेल में है, जो हमेशा आपकी बात करता है। उनकी सेहत के हवाले से जरा बता दें। बड़े रूमर्स हैं सोशल मीडिया पर कि उनको दिल की तकलीफ है, आंखों में नहीं चल के पड़े हुए हैं, या फिर वो लागर दिखाई दे रहे हैं। आपने खान साहब को कैसा पाया? आपने तो देखा, जारी सी बात है। देखिए, मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग आदमी है, और हमेशा उन्होंने हौसले हमें भी दिए हैं, लेकिन अगर फिजिकल देखा जाए तो उनकी सेहत के ऊपर असर हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि वो कमजोर हुए हैं, और जब आप किसी को इस तरह अजियत में रखते हैं, उसके ऊपर सख्तियां करते हैं, और उसको मेंटली तौर पर टॉर्चर करते हैं, उसको प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता, जो महफूज खाना है उसके ऊपर हमारी दरखास्त एक्सेप्ट नहीं की जाती कि हमारा डॉक्टर जो है वो चेक करे, तो फिर उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो उनके ऊपर फर्क है। मैं इसलिए नहीं ज्यादा बताता तो क्योंकि फिर नून लीग वाले प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी कि देखें जी, उधर इमरान खान कहते हैं जी नेल्सन मंडेला बन रहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं जी कि हमें खुराक दो और ये करो और यूं सख्तियां हैं, तो बाकी लोगों ने भी सख्तियां। भाई, बाकी लोग चोर थे, जिन्होंने चोरी की, जिनके जुर्म थे, जिन्होंने जदादें बनाई, जो मुजरिम थे। अब इस बंदे के ऊपर, जिसके ऊपर 70 साल में एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि उसने कोई करप्शन की हो, जिसका 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, पूरी हुकूमत के अंदर उसने एक नई बिल्डिंग, नई मिल, नया कारखाना, नई कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, सारी दुनिया के सामने रिकॉर्ड है। क्या मिला जी? एक घड़ी मिली है जो कि उन्होंने पैसे देकर खरीदी है। थैंक यू।